سر تو نیزوں پہ چڑھ گئے مگر سر تسلیم نہ جھکا، یزید کو سر ملے بہت مگر حسین کی بیعت نہ ملی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر سید صابر علی شاہ۔ محرم کے یہ ابتدائی ایام ہے اور تاریخ کا عجیب اتفاق دیکھیے کہ 1400 سال پہلے ایک طاقت سمجھتی کہ محاصرہ، پابندیاں اور پیاس طاقت کے ذریعے ہر آواز کو خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن کربلا نے دنیا کو ایک احساس رکھ دیا جو آج بھی زندہ ہے۔ سر کٹ سکتے ہیں مگر عزت غیرت کے موقع پر سودا نہیں ہوتا، اور شاید اس لیے آج پوری دنیا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اس تاریخی معاہدے کو دیکھ رہی ہے تو کئی لوگوں نے تاریخ اوراق کو پلٹ کے دیکھا ہے کہ کربلا کی استقامت نظر آ رہی ہے۔ دوستو، چند ماہ پہلے دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اپنا ہرمز بند ہونے کا خطرہ، تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اسرائیل لبنان کے محاذ پر امریکی بیڑے، ایرانی میزائل اور پوری دنیا ایک خوفناک تصادم کے خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچانک دنیا نے دیکھا کہ بندوقوں کی گھن گرج کے پیچھے خاموش سفارتکاری بھی چل رہی تھی۔ پاکستان، ایران، عمان، سعودی عرب اور یورپی ممالک مسلسل رابطوں میں تھے۔ پھر وہ ہوا جس کا سب لوگوں کو انتظار تھا، اور ایک 14 نکاتی فریم ورک پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جھک گیا؟ کیا امریکہ اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑی؟ کیا اسرائیل خوش ہے یا سب سے زیادہ پریشان اسرائیل ہے؟ آئیے ایک نقطے کو سمجھتے ہیں، اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ پوائنٹ میں ہے کہ جنگ بندی، خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں اور بڑے تصادم سے روکنا۔ اور دوسرا نقطہ ہے کہ اپنا ہرمز، وہ راستہ جہاں سے دنیا کی تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے، اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا کی معیشت ہل جاتی ہے۔ اس لیے عالمی طاقتیں ہر قیمت پر اس راستے کو محفوظ بنانا چاہتی تھی۔ اور تیسرا، ایران کے منجمد اثاثوں، پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی پر بات چیت۔ اور چوتھا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 300 ارب ڈالر کے معاشی اور سرمایہ کاری منصوبوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور اس معاہدے میں پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کو کنٹینیو کرنا، لیکن ایران کی خود مختاری کے موقف کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ لبنان، شام اور دیگر محاذوں پر کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش۔ اور ساتواں جو پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے کہ عالمی تجارت کی بحالی کو رواں دواں رکھا جائے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کو مستحکم کرنا، کیونکہ تیل کی قیمت میں بہت ہی فلکچویشن آ رہی تھی، اس کو مستحکم کریں۔ اور نواں پوائنٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی نگرانی کا ایک نیا نظام، پرانا نظام ایک فرسودہ ہو چکا ہے، بین الاقوامی نگرانی کا اور اسٹیٹ آف ہرمز پر ایک نیا نظام قائم کیا جائے۔ اور 10واں نقطہ یہ ہے کہ خطے کی تعمیر و نو۔ اور 11واں نقطہ یہ ہے کہ اقتصادی تعاون میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور 12واں نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت آئندہ پیش رفت۔ اور 13واں نقطہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ 60 روزہ مذاکراتی دور کو 60 روزہ مذاکراتی دور میں ان سارے مذاکرات کو کمپائل کرنا ہے۔ اور 14 نقطہ یہ زیر غور آیا ہے کہ ایک مستقل اور بڑے معاہدے کی بنیاد کو حتمی شکل دینا۔ اسرائیل کیوں پریشان؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیوں پریشان ہے۔ کئی مبصرین کے مطابق اسرائیل طویل عرصے سے ایران کے خلاف سخت موقف کا حامی رہا ہے۔ اس لیے اگر پابندیوں میں نرمی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایران معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ایران مضبوط ہوتا ہے تو یہ صورت اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ اور عرب ممالک کا کردار اگر اس میں جانیں گے تو سعودی عرب، قطر، عمان اور خلیجی ممالک سب سے بڑے جنگی تصادم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ جنگ صرف ایران امریکہ تک محدود نہیں ہوتی، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا۔ پاکستان کے کردار کی اگر یہاں پر ہم سارا کر کے پاکستان نے اپنا خاموش جو کردار ادا کیا۔ کئی سفارتی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان نے پس پردہ رابطوں، اعتماد سازی کا مذاکراتی ماحول پیدا کرنے کے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن سوال ابھی باقی ہے کہ کیا یہ واقعی ایران کے سفارتی فتح ہے؟
یا امریکہ کی نئی حکمت عملی آگے جا کر امریکہ پھر کوئی کروٹ بدلے گا؟ کیا اسرائیل اس معاہدے کو برداشت کر پائے گا؟ کیا لبنان میں بندوقیں خاموش ہو جائیں گی؟ کیا $300 ارب کا خواب حقیقت بنے گا؟ یا صرف جو فی الحال جنگ کو خاموش کرنے کے لیے یہ جو ہے چیزیں ہوئی ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے؟ فیصلہ آج نہیں ہوگا، فیصلہ تاریخ کرے گی۔ لیکن محرم کے ان دنوں میں شاید دنیا کو ایک بار پھر یہ پیغام مل رہا ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، طاقت صبر میں ہوتی ہے، طاقت استقامت میں ہوتی ہے، اور طاقت اس بات میں ہوتی ہے کہ انسان کے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی عزت، اپنے موقف پر قائم رہے۔ اگر ایسے منفرد اور گہرے حقائق پر مبنی تجزیے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔